اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا پہلا پارٹ تھا اس میں یہ تھا کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن کی نگاہ سے بھی احادیث کی نگاہ سے بھی اولاد کی تربیت میں ان کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ آج کا جو ہمارا ہے پارٹ 2، اس میں یہ ہے کہ تعلیم و تربیت میں دو مہم پوائنٹ ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ نمبر 1 جو خود جس کا تعلق اولاد سے ہے، اور جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کا تعلق والدین سے ہے، یعنی وہ مربوط ہے والدین سے۔ اولاد کی تربیت میں والدین کا بہت اہم کردار ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ چاہے آپ پورے ورلڈ میں چلے جائیں، پوری دنیا میں چلے جائیں، مسلم ہو نان مسلم ہو، کوئی ہو، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن اولاد کی تربیت کے لیے یہ والدین سے سروکار رکھتی ہے اولاد، اور یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام میں اولاد کی تربیت کے بارے میں جن احکامات کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ولادت سے پہلے کی جائے، یعنی ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، اس میں کچھ پوائنٹ ہیں، جن میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ اس میں پھر اپنا ہمسر کا، زوجہ کا اور شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے۔ اس میں پھر انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہمارے پارٹ آئیں گے، یا آئندہ جو ہماری بات ہوگی جن موضوع کے اوپر، جن ٹاپک کے اوپر، وہ یہی ہوگا کہ اس میں کون کون سے مراحل سے والدین کو عبور کرنا ہے، یعنی والد کو عبور کرنا ہے، پھر والدہ کو عبور کرنا ہے، پھر بچے کی کیسے تربیت کرنی ہے، یہ مسائل ہیں۔ اسلام میں اس چیز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے کہ اولاد کی تربیت ولادت سے پہلے ہونی چاہیے۔ مثلا حلال حرام ہے، لقمہ حلال ہے حرام ہے، اس کی کیا تاثیر ہے، اس کا کیا اثر ہے، وہ کیسے اثرات چھوڑتا ہے لقمہ حرام، یا حلال میں جو ہے نا کیسے تاثرات ہیں، کیسے اس میں اثرات ہیں کہ جو اولاد کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا کافی جو ماہرین تربیت ہے، جو ماہر ہے تربیت کے، انہوں نے کہا کہ اولاد کی تربیت کو ولادت سے 10 سال پہلے اولاد کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ آیا اسلام کی نگاہ میں اولاد کی تربیت کب سے سٹارٹ ہو، یعنی کس وقت سے شروع کرنی چاہیے اولاد کی تربیت، اور کس وقت سے، کس موقع سے، اور کس وقت اور کس طرح یعنی ان کی تربیت کی جائے، تاکہ اولاد جو ہے نا وہ صالح بنے، نیک بنے، اور اس کا لگن جو ہے نا وہ قرآن سے، نماز سے، احکامات شرعی سے ہو جائے۔ تو اگر ہم اسلام کا جواب سنتے ہیں تو اسلام یہی جواب دے گا، ظاہر ہے کہ اولاد کی تربیت میں اجداد کا کردار بھی ہے، یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جن ماہرین تربیت نے یہ بیان کیا ہے کہ اولاد کی ولادت سے پہلے، یعنی 10 سال پہلے تربیت سٹارٹ کر دینی چاہیے، تربیت کا مراحل کو شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن اسلام کی اگر ہم جواب دیکھتے ہیں، اگر اسلام کا آنسر سنتے ہیں، تو اسلام یہی کہہ رہا ہے، اسلام یہ بیان کر رہا ہے کہ اولاد کی جو تربیت ہے اس میں اجداد کا بھی اثر ہے، ان کا بھی کردار ہے، یعنی کئی پشت جو ہے نا اوپر تک لے جائیں، اگر ہم اس کو والد ہے، پھر ان کے والد ہیں، یعنی دادا ہے، پھر پردادا ہے، پھر ان کے والد ہیں، اسی طرح سے اجداد بھی اس میں کافی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے۔ تو اس میں ایک تو ہے ولادت سے پہلے، یعنی ولادت سے پہلے کیسے تربیت کرنی چاہیے، یعنی اس سے پہلے کہ نطفہ منعقد ہو اور ایک سسٹم کے تحت اولاد، یعنی اس کا نطفہ مرد کا منعقد ہو، اور پھر اس کے بعد اولاد اس کے حمل ہونے سے پہلے، یعنی حملہ ہونے سے پہلے والدہ کے والد کو کیا کرنا چاہیے، آیا غذا کا، خوراک کا، حلال کا، حرام کا اس میں اثر ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا کردار ہے۔
اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ولادت کے وقت وہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، اولاد کی تربیت کے لیے ولادت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں تربیت کیسی کرنی چاہیے، ہم کیسے تربیت کریں. مثال کے طور پر جو بھی تربیت کرنے والا شخص ہے، افراد ہے، فرد ہے، جو بھی ہیں تربیت کرنے والے افراد ہیں یا تربیت کرنے والا فرد ہے، اس سے تربیت کا طور طریقہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے اولاد کو صحیح تربیت کرے گا. مثال کے طور پہ ایسے طریقہ کار ہیں کہ جن کی وجہ سے اولاد کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنی اولاد کو یعنی بچوں کو نماز کے بارے میں یہ کہتا ہے اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ جہنمی ہو جائیں گے، جہنم کی آگ میں آپ چلے جائیں گے، آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، آپ جہنمی ہو جائیں گے، آپ کو خدا عذاب کرے گا تمہارے اوپر اور تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. یعنی ڈرانا، دھمکانا، ان کو تہدید کرنا ایک طریقہ کار یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں نماز کے فوائد بیان کرنا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، جو نیک عمل انجام دیتا ہے، اس کے کیا اثر ہیں، اس کے کیا آثار ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں، جو اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں نماز کے فوائد ان کو بیان کیے جائیں، اولاد کو، بچوں کو بیان کیے جائیں کہ نماز بجا لانے سے انسان کی شخصیت، وقار، مقام، مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کمال کی طرف پہنچتا ہے اور کمال کی طرف جاتا ہے، اور انسان کے جسم اور انسان کا روح ہر مشکلات سے دور ہو جاتا ہے، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اسے تسکین حاصل ہو جاتی ہے. اور نماز بجا لانے سے انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو روحانی خوراک بھی ملتی ہے اور اسے جسمانی خوراک بھی ملتی ہے جو اس کو تہیا ہوتی ہے. ابھی جو پہلا طریقہ میں نے بتایا، اولاد کو ڈرانا، دھمکانا، انہیں خوف دلانا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم کا مستحق ہو جائے گا، ایک طریقہ یہ تھا. اس کے دل میں خوف ہے، اس کے دل میں خوف ڈالنا، اسے ڈرانا. اور دوسرا طریقہ کیا تھا کہ اسے نماز کے فوائد بیان کرنا کہ نماز کے فوائد کیا ہیں اور نماز پڑھنے سے انسان کے وجود پر کیا اثار ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، انسان کے دل کو کیسے سکون ملتا ہے، انسان کے بدن کو، جسم کو کیسے سکون ملتا ہے، کیسے وہ مطمئن القلوب بن جاتے ہیں انسان جو بھی نماز کے قریب جاتے ہیں اور خشوع و خضوع سے نماز کو انجام دیتے ہیں اور بارگاہ الہی میں جا کر رضایت خدا کی خاطر نماز کو بجا لاتے ہیں. تو نماز کے فوائد یہ ہیں کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر فاحشات سے، ہر فحاشی سے، ہر منکرات سے دور رکھتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے. اسی طرح سے انسان کا جو بھی نماز کے قریب جاتا ہے، اس کا جسم، اس کا روح ہر مشکلات سے محفوظ رہتا ہے اور اسے تسکین حاصل ہوتی ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، جو پہلا طریقہ تھا تربیت کرنے کا اور نماز کے بارے میں بیان کرنے کا، اس کو تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. ہمیشہ ڈرانا، دھمکانا اور خوف دلانا یہ غلط ہے.
بلکہ خوف کی بجائے انہیں ایسے انداز میں نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خدا کے ذکر کے بارے میں، ذکر الہی کے بارے میں، شکر الہی کے بارے میں، رحمت خدا کے بارے میں، نعمت خدا کے بارے میں انہیں بیان کرنا، اس کا اور کردار ہے، جس سے انسان کو، بچوں کو نماز سے زیادہ لگن رہ جائے گا اور وہ نماز کو بڑے خشوع و خضوع سے انجام دیں گے۔ تو اگر ہم اسی پوائنٹ کو جن کے سامنے بھی بیان کریں کہ صحیح تربیت کرنے کا طریقہ کون سا ہے، تو سب یہی بول اٹھیں گے اور یہی کہیں گے، اور سب اسی نقطے کی تائید کریں گے کہ انسان جب تربیت کرتا ہے تو اس تربیت کے جو عمل انجام دیتا ہے اس کے فوائد اس کو بیان کیے جائیں، اس کے سامنے پیش کیے جائیں کہ اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ آثار ہیں، اس کی یہ ضروریت ہے، اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں انسان کو، اور انسان کیسے خدا کے قریب تر ہو جاتا ہے اور خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے، تاکہ اسے نماز سے محبت ہو جائے، اسے قرآن سے انس حاصل ہو جائے، اسے عبادت کرنے میں لذت حاصل ہو جائے۔ اس طریقے سے جب ہم بیان کریں گے تو ہماری اولاد بڑھ چڑھ کر عبادت الہی میں شریک ہو جائے گی اور وہ شرکت کریں گے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا اپنے دور کا، تو انہوں نے عید کے دن شعراء کرام کو دعوت دی۔ ان میں سے ایک مشہور شاعر تھا، معروف اور مشہور، اسے بھی دعوت دی گئی۔ یہ طریقہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک بیان کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، تاکہ جو سننے والے افراد ہیں، تاکہ جو ہماری اولاد ہے، جو بچے ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ غور سے ان نکات کو سنیں اور ان کے اوپر توجہ کریں اور ان کے اوپر ان کو اہمیت دیں اور دل لگا کر اس کی طرف راغب ہوں۔ تو اسے بلایا گیا، عید کا دن تھا، تو آیا بادشاہ کے سلامت کے سامنے، اس نے شروع کر دیا ذکر کرنا کہ آج عید نہیں ہے۔ اس نے جو ہی یہ کہا نا آج عید نہیں ہے، تو بادشاہ نے اسے خاموش کرا دیا، اسے نکال دیا۔ حالانکہ وہ یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آج عید نہیں ہے، یعنی آج عید نہیں ہے بلکہ دو عیدیں ہیں۔ جب دوسرے شاعر کو بلایا گیا، اس نے آتے ہی یہ کہا کہ آج دو عیدیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، اسے انعام بھی دیا اور اسے اس کی تائید بھی کی، اسے داد بھی دی۔ یعنی یہ بیان کرنے میں فرق ہے کہ انسان پہلے سوچے کہ میں نے کیسے بیان کرنا ہے تاکہ میرا بیان آسانی کے ساتھ ان تک پہنچ جائے اور وہ اس کو قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو سب سے پہلے موضوع کا یعنی ٹاپک کا تعین کرنا، مشخص کرنا ضروری ہے کہ میں نے کس ٹاپک پہ بولنا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ بجا لانا، اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ مثلا جو شخص بھی نماز پڑھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو پروردگار اس کے اوپر رحمت نچھاور کر دیتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی جو شخص بھی نماز کو بجا لاتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اور اپنے روح کو بڑے مطمئن انداز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پیش کرتا ہے، تو پروردگار
اس کی تمام مشکلات کو دور کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان سے اور زمین سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اقتصادی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، روحی لحاظ سے کوئی مشکل بھی باقی نہیں رہتی کہ اس انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت میں بہت ہی اہم کردار ہے والدین کا، کہ انہوں نے کیسے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ آیا ولادت سے کئی سال پہلے تربیت کرنی چاہیے، یعنی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کی ولادت نہیں ہوئی، نطفہ منعقد نہیں ہوا، یعنی ہمسر کا انتخاب، زوجہ کا انتخاب، یعنی زوجہ کیسی ہو، جس لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں وہ کیسی ہو، آیا ایماندار ہے، دیندار ہے یا نہیں، اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جو پارٹ 3 آئے گا اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔